أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المعاد. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنۃ الحلال والدوزخ الحرام. آج کا سبق سورۃ آل عمران آیت کریمہ نمبر 11. اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یا حق اللہ 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 یا حق اللہ. سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. سورۃ آل عمران آیت کریمہ نمبر 11. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو اور ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آیت کریمہ نمبر 12 سورۃ آل عمران. کل کہہ دیں للذین، وہ جو کہ کافر انہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، الی طرف جہنم جہنم کے، وبئس اور برا، میعاد ٹھکانہ. اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. اولین معرکہ حق و باطل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی ذلیل و مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے، ماتحت بنو گے، اور قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم میں جمع کیے جاؤ گے جو بدترین بچھونا ہے. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظفر و منصور واپس ہوئے تو یعنی کامیابی کے ساتھ، تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے کہ قریش کی طرح تمہیں بھی ذلت و پستی دیکھنا پڑے، اسلام قبول کر لو. تو اس سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جو فنون جنگ سے ناآشنا تھے، آپ نے انہیں ہرا لیا اور دماغ میں غرور سما گیا. اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتا دیں گے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں. آپ کو ابھی تک ہم سے پالا ہی نہیں پڑا. اس پر آیت اتری اور فرمایا گیا فتح بدر یعنی غزوہ بدر کے بارے میں، یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ اپنے سچے، اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والا ہے. وہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے اطاعت گزار امت کا خود مددگار ہے. وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے. دو جماعتیں لڑائی میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں،
ایک صحابہ کرام کی، دوسری مشرکین قریش کی۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر روب غالب آیا اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرح مدد کی کہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے، لیکن مشرکوں کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا، جس نے آ کر اطلاع دی کہ 300 ہیں، کچھ کم یا زیادہ ہوں گے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف 310 اور کچھ تھے۔ لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنی خاص اور چیدہ فرشتے 1000 بھیجے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہیں، پھر بھی اللہ عز و جل نے ان کی مدد کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 تھے اور مشرکین 616، لیکن تواریخ کی کتابوں میں مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 تک بیان کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا قرآن کے الفاظ سے یہ استدلال ہو کہ ابن الحاج قبیلہ کا جو سیاہ فام غلام پکڑا ہوا تھا، اس نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے، اس نے کہا کہ بہت ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا اچھا روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک دن 9، دوسرے دن 10۔ آپ نے فرمایا بس تو ان کی گنتی 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پس مشرکین مسلمانوں سے 3 گنے زیادہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس 1000 تو ہیں، لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی 2 گنا کی ہے۔ اس سے مراد ان کی 3000 ہوتی ہے۔ اب کوئی مشکل باقی نہ رہی۔ لیکن ایک سوال اور یہ ہے کہ وہ یہ قرآن کریم فرقان حکیم میں اور جگہ یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانفال، یعنی جب آمنے سامنے آ گئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھایا، تاکہ جو کام کرنے کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ ہو جائے۔ اس سے یہ واضح ثابت ہو چکا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا کہ یا اللہ دشمنان اسلام کے دلوں میں میرا رعب پیدا فرما دے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشاعت اسلام کو لوگوں میں جوک دار اسلام میں داخل ہوتے ہوئے پایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے والوں کو اس قدر روب کا مالک بنایا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک فرقان حمید کے ذریعے اس کی گواہی دی۔ کم ہونے کے باوجود اللہ نے دشمنان اسلام کے دلوں میں زیادہ ہونے کا روب دکھا دیا، اور وہ روب اللہ کی ملائکہ کی طرف سے آیا، اللہ کی اپنی رحمتوں کی طرف سے آیا۔ Nobody can even guess about this matter۔ تو اگلی آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی 123، یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں آگے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا۔ اس میں عبرت اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، وہ اللہ کے احکام کو بجاوری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس جہاں میں بھی مدد کرتا ہے اور قیامت کے دن میں بھی ان کا بچاؤ کرتا ہے۔ بے شک۔ تو آج کا سبق امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔